السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلوا کما رأیتمونی اصلی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ نماز میں رفع الیدین کہاں کہاں کرنا چاہیے؟ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، صلیت خلف ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فکان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاة واذا رکع واذا رفع رأسه من الرکوع، وقال ابو بکر صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاة واذا رکع واذا رفع رأسه من الرکوع۔ سنن الکبری للبحقی کے اندر موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، میں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی۔ وہ نماز کے شروع میں رکوع سے پہلے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو اپنے دونوں ہاتھ یعنی کندھوں تک اٹھاتے تھے اور کہتے تھے، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی تو آپ بھی نماز کے شروع میں رکوع سے پہلے، رکوع سے سر اٹھانے کے بعد اسی طرح رفع الیدین کرتے تھے۔ نماز میں دونوں ہاتھوں کا اٹھانا یعنی رفع الیدین کرنا 4 جگہ ثابت ہے۔ شروع نماز میں تکبیر تحریمہ کے وقت، رکوع میں جانے سے قبل، رکوع سے سر اٹھانے کے بعد اور تیسری رکعت کے ابتداء میں۔ اس کے دلائل حدیث پاک میں موجود ہے، جس طرح کہ یہ حدیث اس سے ثابت ہے کہ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے سیدنا ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز ادا کی۔ انہوں نے نماز کے شروع میں اور رکوع سے پہلے اور رکوع سے سر اٹھانے کے بعد رفع الیدین کیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ لوگوں کو نماز کا طریقہ بتانے کا ارادہ کیا تو قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو گئے اور دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھایا، پھر اللہ اکبر کہا، پھر رکوع کیا اور اسی طرح ہاتھوں کو بلند کیا اور رکوع سے سر اٹھانے کے بعد بھی رفع الیدین کیا۔ یہ نور العینین کے اندر موجود ہے، یعنی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی رفع الیدین کیا۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے شروع میں، رکوع میں جانے سے پہلے، رکوع سے سر اٹھانے کے بعد اور 2 رکعتیں پڑھ کر کھڑے ہوتے وقت رفع الیدین کرتے تھے۔ یہ سنن نبی داؤد کے اندر موجود ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب 2 رکعتیں ادا کر لیتے، تیسری کے لیے کھڑے ہوتے تو تب بھی آپ رفع الیدین کرتے، اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر یا کانوں کے برابر اٹھایا کرتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شروع نماز میں رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھایا کرتے تھے۔ یہ صحیح البخاری کے اندر موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما خود بھی شروع نماز میں رکوع سے پہلے، رکوع کے بعد اور 2 رکعتیں پڑھ کر کھڑے ہوتے وقت رفع الیدین کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کرتے تھے۔ یہ صحیح البخاری کے اندر موجود ہے۔
امام بخاری کے استاد علی بن مدینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنا پر مسلمانوں پر رفع الیدین کرنا ضروری ہے۔ میرے بھائی، حدیث پر عمل کرنے کے لیے صرف ایک ہی حدیث کافی ہے۔ چہ جائے کہ بندہ اتنی احادیث بیان کر دے، اگر بندے نے عمل کرنا ہو تو عمل کرنے کے لیے ایک ہی حدیث کافی ہے۔ تو سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع نماز میں رفع الیدین کرتے، پھر جب رکوع کرتے تو رفع الیدین کرتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع الیدین کرتے، اور یہ فرماتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ یہ صحیح البخاری کے اندر موجود ہے، اور یہ والی حدیث صحیح المسلم کے اندر موجود ہے۔ سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، پھر اپنے ہاتھ کپڑے میں ڈھانک لیتے، پھر دایاں ہاتھ بائیں پر رکھتے، جب رکوع کرنے لگتے تو کپڑوں سے ہاتھ باہر نکالتے، اللہ اکبر کہتے اور رفع الیدین کرتے، اور جب رکوع سے اٹھتے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے اور رفع الیدین کرتے۔ وائل بن حجر 9 ہجری اور 10 ہجری میں 2 مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، لہذا اس احادیث سے ثابت ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری تک رفع الیدین کرتے تھے۔ 11 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، لہذا آخری عمر تک رفع الیدین کرنا ثابت ہوا۔ سیدنا ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کے ایک مجمع میں بیان کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے، جب رکوع میں جاتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے اور جب 2 رکعتیں پڑھ کر کھڑے ہوتے تو رفع الیدین کرتے تھے۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین نے کہا، تم سچ بیان کرتے ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھتے تھے۔ یہ سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے اور اس کی سند صحیح ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے بھی یہ عمل ثابت ہے کہ صحابہ کرام بھی رفع الیدین کرتے تھے۔ امام ابن خزیمہ اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ میں نے محمد بن یحییٰ الزہلی رحمہ اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جو شخص حدیث ابو حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سننے کے باوجود رکوع میں جاتے اور اس سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین نہیں کرتا تو اس کی نماز ناقص ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن لوگوں سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ بتاؤں؟ تو یہ کہہ کر انہوں نے نماز پڑھی، جب تکبیر تحریمہ کہی تو رفع الیدین کیا، پھر جب رکوع کیا تو رفع الیدین کیا، پھر تکبیر کہی، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھایا، پھر فرمایا آپ علیہ صلاۃ وسلام اسی طرح نماز پڑھتے تھے۔ یہ سنن دارالقطنی کے اندر موجود ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز شروع کرتے، جب رکوع کرتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع الیدین کرتے اور فرماتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کیا کرتے تھے۔ یہ سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے۔ اتنی احادیث ہونے کے باوجود اگر بندہ رفع الیدین نہ کرے تو انہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔